بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، رمضان المبارک میں افطاری کے وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ آئیے مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال جی، افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے، غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے۔ اور پھر تراویحوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے۔ تو چینیز اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو اور سنت بھی ہے۔ تو کھجور کا حصہ پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ۔ تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا؟ اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا۔ تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ۔ تو اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں۔ باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں۔ جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں، جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ، کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا، تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے، مسلمان کدھر کو جا رہا ہے۔ رمضان میں یہ حال ہے اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا، کم ہونے کے بجائے۔ تو باقی ڈاکٹر بتائے گا، حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں، دو طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا، اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا، بعد میں یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹا، نہ کفارہ، نہ قضا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا ثواب پورا پورا ملے گا، حدیث میں آتا ہے، اس صراحتاً ہے یہ حدیث میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا۔ غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے، یعنی آپ کلی کر رہے تھے، ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، لیکن اس روزے کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، یعنی کھانا پینا کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں دوبارہ واپس چلی گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی غلطی سے ٹوٹنا کہلائے گا۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن کھانا پینا آپ کے لیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو روزے داروں کی طرح پر رہنا لازم ہوگا شام تک۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ شربت سے روزہ کھولنا، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے۔ دیکھیں حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، کھجور کا بھی اور پانی کا بھی، سادہ پانی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھجور سے کھولیں یا سادہ پانی سے کھولیں، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے۔ ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اس وقت معدے میں جائے گی معدہ فوراً کھینچے گا اس کو، تو بڑے خاندانی طریقے سے معدہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر کوئی گندبلا ڈال دیں گے نا تو گندبلا آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا وہ۔ تو جب اتنا اچھا معدہ ورک کر رہا ہے اور آپ کی باڈی پوری طور پر تیار ہے ایک اچھی چیز کو جذب کرنے کے لیے، تو اچھی چیز ڈالیں۔ تو سادہ پانی بھی اچھی چیز ہے، آپ کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرے گا، اور کھجور بھی اچھی چیز ہے، کھجور کو تو حدیث میں طیب کہا گیا ہے کہ پاکیزہ چیز ہے، اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، اور جو کاربوہائیڈریٹ آپ کو چاہیے باڈی کو رن کرنے کے لیے، کارب، وہ بھی اچھا والا کارب اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کھجور سے، اور پانی سے افطار کر سکتے ہیں۔ شربت سے افطار شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میڈیکلی یہ
بعض ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معدہ بالکل خالی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، چینی آپ ڈائریکٹ اس میں لے کے جا رہے ہیں، تو بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ کڈنی پہ، گردوں پہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، ڈاکٹروں کی باتیں آپ ڈاکٹروں سے ہی پوچھیں، لیکن میڈیکلی یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ خالی پیٹ جب شدید پیاس لگ رہی ہو یا بھوک لگ رہی ہو، ڈائریکٹ آپ کوئی آرٹیفیشل چیز نہ لیں، کولڈ ڈرنک نہ لیں ڈائریکٹ، آپ جو ہے آج کل جو شربت وربت آ رہے ہیں ان میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں، اور چینی ڈائریکٹ نہ لیں آپ، تو ڈائریکٹ کوئی اچھی چیز لیں۔ جب ایک دفعہ جو ہے نا وہ اچھی چیز جذب ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ جو مرضی چائے لیں۔ بہتر تو یہ کہ شربت کو مارکیٹ سے نکال ہی دیں آپ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ افطاری میں شربت کیسے پیتے ہیں، ہم سے تو پیے نہیں جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شربت پی کے اتنا زیادہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شربت کا مزہ چند سیکنڈ کا ہے، ٹینشن کئی گھنٹوں کی ہے۔ آپ اگر افطاری میں شربت نہ پیئیں، آپ فریش رہیں گے افطاری کرنے کے بعد بھی، اور آپ جب افطاری میں شربت پی لیتے ہیں تو ٹون ہو جاتے ہیں آپ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد سے آدمی جھومنا شروع کرتا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے، تراویح کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا، تو 2 منٹ کی لذت بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ کی لذت ہے، اور ٹینشن کتنی دیر کی ہے۔ تو ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں جس میں چند سیکنڈ کی لذت میں آپ کو ٹینشن جو مل رہی ہے وہ کئی گھنٹوں کی مل رہی ہے۔ تو انسان فریش رہتا ہے، دماغ اس کا تازہ رہتا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ تو افطاری میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں لیکوڈ فارم میں خاص طور پہ جب انسان لیتا ہے نا تو اس سے دماغ ٹن ہو جاتا ہے، اور وہ آپ نے سنا ہوگا میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن، وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی۔